بچے کی حضانت ماں کو ملے گی یا باپ کو؟ حضانت، ولایت اور عدالت کا معیار۔ آج ہم بات کریں گے۔ طلاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن اصل درد تب شروع ہوتا ہے جب بچے کی باری آتی ہے۔ ماں کہتی ہے بچہ میرا ہے، میں نے جنا ہے، میں نے پالا، میرے بغیر یہ کیسے جیے گا۔ باپ کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے، میں نے پالا، میں کماتا ہوں، میرے نام پر ہے، اور بچہ وہ بیچ میں کھڑا دونوں کو دیکھتا رہتا ہے اور سمجھ نہیں آتا وہ کسے چاہے۔ پاکستان میں یہ سوال لاکھوں گھروں میں اٹھتا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے رواج اور سنی سنائی باتوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 7 سال تک ماں کا حق ہے، کوئی کہتا ہے باپ فطری سرپرست ہے، کوئی کہتا ہے ماں نے دوسری شادی کر لی تو بچہ باپ کو مل جائے گا۔ لیکن قانون کیا کہتا ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ عدالت قانون سے چلتی ہے، رواج سے نہیں۔ آج میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گا جو ایک لاہور ہائی کورٹ کا وکیل اپنے موکل کو پہلی ملاقات میں بتاتا ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890، حضانت کا حق، عمر کی حد، دوسری شادی کا مسئلہ اور سب سے بڑھ کر وہ اصل معیار جس پر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ حضانت اور ولایت دونوں الگ چیزیں ہیں اور انہیں ایک سمجھنا ہر مقدمے کی پہلی غلطی ہے۔ یعنی حضانت کا مطلب ہے بچے کی جسمانی حضانت، نگہداشت، پرورش اور روز مرہ کی دیکھ بھال، بچے کے ساتھ رہنا، اسے کھلانا، اسکول بھیجنا، رات کو سلانا، یہ سب حضانت ہے۔ اور اسلامی قانون میں یہ ماں کا حق ہے ایک خاص عمر تک۔ اور ولایت یعنی ولایت کا مطلب ہے قانونی سرپرستی، بچے کی جائیداد کا انتظام، اہم فیصلے کرنا، بیرون ملک سفر کی اجازت دینا، نکاح کا ولی بننا، یہ ولایت ہے۔ اور پاکستانی قانون میں باپ نیچرل گارڈین یعنی ولی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ عدالت بچے کی حضانت ماں کو دے سکتی ہے اور ولایت باپ کے پاس رکھ سکتی ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اب قانون کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ گارڈین وارڈ ایکٹ کے سیکشن 17 کہتی ہے کہ ویلفیئر آف دا مائنر یعنی بچے کی فلاح و بہبود سب سے اعلیٰ اور واحد معیار ہے۔ نہ ماں باپ کے حقوق، نہ رواج، نہ ضد، صرف بچے کی بہتری۔ اور سیکشن 25 عدالت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ بچے کی حضانت کسی بھی مناسب شخص کو دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے PLD 2024 SC 629 جس کا ٹائٹل ہے شائستہ حبیب ورسس محمد عارف حبیب میں ایک بار پھر واضح کیا کہ نہ ماں کو مطلق حق ہے اور نہ باپ کو ہر صورت میں بچے کی فلاح و بہبود ہی واحد پیمانہ ہے۔ اور اسی اصول کو 2023 MLD 218 میں بھی دہرایا گیا کہ ویلفیئر کا تعین ثبوت سے ہوتا ہے کہ آج سے نہیں۔ عدالت ویلفیئر کو کیسے جانتی ہے؟ بچے کی صحت، تعلیم، جسمانی اور ذہنی نشو و نما، جذباتی تعلق، مذہبی تربیت، ماحول کی صفائی، سلامتی، بہن بھائیوں سے قریب، یہ سب عوامل زیر غور آتے ہیں۔ اور اگر بچہ اتنا بڑا ہو کہ اپنی سمجھ سے رائے دے سکتا ہو تو عدالت اس کی ترجیح بھی سنتی ہے، لیکن آخری فیصلہ عدالت کا ہوتا ہے کہ بچے کا نہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، عمر کی حد۔ اسلامی قانون کے تحت جو پاکستان میں نافذ ہے، لڑکے کی حضانت ماں کے پاس 7 سال کی عمر تک رہتی ہے، لڑکی کی حضانت ماں کے پاس بلوغت تک یعنی تقریباً 14 سال تک رہتی ہے۔ لیکن یہ عمر کی حد ایک اصول ہے، قطعی اور حتمی قانون نہیں۔ اگر 7 سال کے بعد بھی لڑکی کی فلاح ماں کے پاس ہو تو عدالت اسے ماں کے پاس رہنے دے سکتی ہے۔ اور اگر 7 سال سے پہلے بھی باپ کی ماں یعنی دادی یا کوئی اور ماں سے زیادہ موضوع ہو تو عدالت کسٹڈی اس کو بھی دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسی طرح سے ایک مقدمے میں صاف کہا کہ 7 سال کی عمر صرف حضانت کے خاتمے کا سبب نہیں ہو سکتی، فلاح دیکھنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر باپ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے پاس جانا بچے کے لیے بہتر ہے تو محض عمر کی دلیل سے حضانت نہیں ملے گی۔ اور اگر ماں ثابت کر دے کہ بچے کی فلاح اس کے پاس ہے تو عمر گزر جانے کے بعد بھی حضانت مل سکتی ہے۔ اب وہ سوال جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، کیا ماں کی دوسری شادی سے حضانت ختم ہو جاتی ہے؟ روایتی فقہی موقف یہ ہے کہ اگر ماں کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جو بچے کا محرم نہ ہو تو حضانت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستانی سپریم کورٹ نے اس موقف کو سختی سے محدود کیا ہے۔ PLD 2024 سپریم کورٹ 629 پیج کے اوپر رپورٹنگ
ججمنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ دوسری شادی کو حضانت ختم کرنے کی اکیلی وجہ نہیں بنایا جا سکتا، دوسری شادی کے بعد پورے ماحول کا جائزہ لینا ہوگا، نیا شوہر کیسا آدمی ہے، بچے کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، ماں کی محبت اور توجہ میں کمی آئی یا نہیں۔ بنیادی سوال یہی رہتا ہے بچے کی فلاح کہاں پر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اگر باپ نے بچے کا مینٹیننس نہیں دیا تو وہ اس بنیاد پر حضانت نہیں لے سکتا کہ ماں معاشی طور پر کمزور ہے، کیونکہ ماں کی مالی کمزوری باپ کی اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے PLD 2013 سپریم کورٹ 557 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ باپ کا مینٹیننس دینے کا فرض ماں کی حضانت کے حق کو کبھی کمزور نہیں کر سکتا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں باپ کو کن صورتوں میں حضانت مل سکتی ہے۔ اگر ماں کا کردار آبجیکشنیبل ثابت ہو جائے، یعنی وہ ایسے کام کرتی ہو جو بچے کی تربیت، صحت یا اخلاق کے لیے نقصان دہ ہو، اگر ماں بچے کی مناسب دیکھ بھال نہ کر رہی ہو، اگر ماں غیر مسلم ہو جائے اور بچے کی دینی تربیت خطرے میں ہو، اگر ماں ذہنی طور پر بیمار ہو یا نشے کی عادی ہو، اگر ماں بچے کو باپ سے ملنے سے مسلسل روکتی رہی ہو، یعنی کہ ویزیٹیشن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہی ہو، اسی طرح باپ حضانت نہیں لے سکتا اگر وہ خود جرائم میں ملوث ہو، شرابی یا نشے کا عادی ہو، بچے کو ستاتا ہو یا بچے کا مینٹیننس دینے کا اہل نہ ہو یا دینے سے انکاری ہو۔ ایک بہت ضروری بات، والدین کو حضانت نہ ملے انہیں ویزیٹیشن رائٹ یعنی ملاقات کا حق ضرور ملتا ہے۔ عدالت ایک شیڈول بناتی ہے، ہفتے میں کتنے دن، کب اور کہاں ملاقات ہوگی۔ اس حق کو روکنا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور اس پر سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اگر باپ یا ماں ملاقات روک رہے ہیں تو فوری طور پر کورٹ سے ڈائریکشن حاصل کریں، کورٹ میں جائیں۔ اب وکیل کی نظر سے عملی بات، اگر آپ حضانت کا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ پہلا قدم، جس ضلع میں بچہ مقیم ہے وہاں کی فیملی کورٹ میں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن 9 کے تحت گارڈین شپ پٹیشن دائر کریں۔ عدالت وہی ہوگی جہاں بچہ عام طور پر رہتا ہے۔ آرڈنری ریزیڈنس کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ دوسرا قدم، ثبوت تیار کریں، بچے کی صحت، تعلیم، ماحول، سب کے شواہد جمع کریں، گواہان، اسکول کے ریکارڈ، میڈیکل ریکارڈ، یہ سب ویلفیئر ثابت کرنے میں کام آتے ہیں۔ یاد رکھیں عدالت قیاس نہیں سنتی، ثبوت دیکھتی ہے۔ تیسرا قدم، انٹرم کسٹڈی یعنی عبوری حضانت۔ مقدمہ چلنے میں وقت لگتا ہے، اس دوران انٹرم آرڈر لے سکتے ہیں، لیکن یہ عبوری ہے، حتمی نہیں، اس سے گھبرائے نہیں، یہ کارروائی کا ابتدائی حصہ ہے۔ چوتھا قدم، اگر دوسرا فریق بچے کو غیر قانونی طور پر روکے رکھے یا بیرون ملک لے جانے کی کوشش کرے تو فوری طور پر ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کریں۔ باپ کی اجازت کے بغیر بچے کو بیرون ملک نہیں لے جایا جا سکتا، یہ نیچرل گارڈین کا حق ہے۔ ایک بات جو میں اپنے ہر موکل کو کہتا ہوں کہ حضانت مقدمہ صرف قانون کا نہیں، بچے کے دل کا بھی ہے۔ عدالت میں جیتنے کی جلدی میں بچے کو اپنے والدین کے درمیان لڑائی کا ہتھیار نہ بنائیں۔ جو والدین بچے کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں وہ جیت کر بھی ہارتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کی روح زخمی کر دیتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو میڈیشن اور آپسی سمجھوتے سے معاملات طے کریں، بچے کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ دوستو، بچے کی حضانت پاکستان میں سب سے پیچیدہ اور جذباتی قانونی مسئلہ ہے۔ اسے سنی سنائی باتوں پر نہ چھوڑیں۔ گارڈین وارڈ ایکٹ سیکشن 25 اور سیکشن 17 اور سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے، یہ سب آپ کا راستہ طے کریں گے، کوئی دوسرا نہیں۔ اگر آپ کا یا کسی قریبی کا ایسا معاملہ ہے تو پہلا کام، ایک تجربہ کار خاندانی قانون کے جاننے والے وکیل سے مشورہ کریں، خود ہی فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ ویڈیو آج ان تمام والدین تک پہنچائیں جو اس سوال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں حضانت لکھیں اور بتائیں آپ کا خیال میں پاکستان میں حضانت کے قانون میں کیا بدلنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ قانون کی معلومات ہی آپ کی اصل حفاظت ہے۔